السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں میں ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، عدالت عظمیٰ پاکستان کے جو چیف جسٹس کے 10 رکنی بینچ نے اپنے ایک ساتھی جج کے بارے میں یہ کہا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں، کہ وہ اپنے عہدے پر رہیں گے، اور ان کے خلاف بھیجا گیا جو ریفرنس تھا وفاق کا بذریعہ صدر پاکستان، وہ بدنیتی پہ مبنی تھا، اور اس ریفرنس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ تاہم اس ریفرنس کو چیلنج کرنے کی جو قانونی حیثیت تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اس سے اتفاق نہیں کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کو اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن باقی 9 ممبر نے کہا کہ نہیں، یہ قاضی صاحب کا حق تھا، انہیں چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ تاہم جو 28 کے قریب اپلیکیشن فائل کی تھیں مختلف بار ایسوسییشنز نے، اور وہ اس میں فریق بنے تھے، ان کی درخواستوں کو شرف بازیابی یا شرف قبولیت بخشا سپریم کورٹ کے تمام 10 کے 10 ارکان نے، اور کہا کہ ہاں، آپ کا یہ حق تھا کہ آپ آتے اور اس ریفرنس کو چیلنج کرتے۔ اور یوں اگر ہم کہیں تو متفقہ جو ججمنٹ ہے اس کے تحت اس ریفرنس کو ردی کی ٹوکری کا حصہ بنا دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے، اور سماعت کے دوران بھی جج صاحبان پوچھتے رہے کہ وہ روشن دماغ کون ہے جس نے یہ چھوٹے سے ٹیکس کے معاملے کے اوپر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس بنانے کا مشورہ دیا تھا، یا جس نے ریفرنس بنایا۔ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا فروغ نسیم تھا، اور فروغ نسیم ہے۔ اب فروغ نسیم کی قسمت کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی ججمنٹ ہمیں دیکھنا پڑے گی، فروغ نسیم کی بھی اور وہ مرزا شہزاد اکبر کی بھی خود ساختہ جو احتساب کا وہ بنا ہوا ہے، کیونکہ عدالت نے کہا ہے جی کہ وہ جس ادارے کے سربراہ ہیں اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور اس لیے وہ خود ساختہ ہی ہوئے نا جی۔ جو خود ساختہ جو احتساب کے بنے ہوئے ہیں مختار کل، یہ مختاریہ والے مختارے نہیں ہیں، مختار کل جو بنے ہوئے وہ جو ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اب اگلا سٹیپ کیا ہے، عدالت نے بالکل تلوار ہٹائی نہیں ہے اپنی ساتھی جج کے سر کے اوپر سے، بلکہ اس کو مزید قریب کر کے لٹکا دیا ہے، اور ٹائم دے دیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR کو، اور اسے کہا ہے کہ وہ ان کی جو اہلیہ ہے ان کی ٹیکس کے معاملات کا جائزہ لے کر، اگر کوئی اس میں ڈسکریپنسی پائی جاتی ہے پھر بھی، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو مطلع کرے۔ اسی بینچ کے کچھ معزز ممبران جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھے ہوں گے، اور اگر وہ اہلیہ کے ٹیکس معاملات میں جج صاحب کے بھی جو ہے وہ ملوث ہونے کے کچھ ثبوت ملتے ہیں تو ان کو بھی انفارم کرے، یا نہیں بھی ملتے تو انفارم کرے۔ میرا خیال ہے یہ ایک تھوڑی سی انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لی ہے، کہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بینچ کے اندر جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہیں اور فیصلہ گھڑ لیا جائے، لیکن بہرحال 10 رکنی بینچ، وہ بھی سپریم کورٹ کا سب سے بڑا آئینی فورم ہوتا ہے، وہاں سے جج صاحب سرخرو ہو گئے، تو خیر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا۔ دوسرا ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کرونا سے روزانہ جاں بحق ہونے والوں افراد کی تعداد جو ہے وہ 100+ پہ چلی گئی ہے، اور اب ہم انفیکشن کے یعنی مریضوں کے حساب سے ترقی کرتے ہوئے دنیا میں 4تھے نمبر پر پہنچ گئے ہیں، اور WHO نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہم بندے دے پتر نہ بنیں تو ہم 2-2.5 لاکھ بندہ مروا لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی اپنی جانوں کا خیال نہیں ہے۔
اپنے پیاروں کی جانوں کا خیال نہیں ہے، ہم اپنی لائف کو کسی ڈسپلن میں لانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور احتیاط کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ اگرچہ عالمی ایئرپورٹس کے اوپر ہماری بےعزتی خراب ہو رہی ہے، ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ماسک لگانا ہماری توہین ہے اور ہم جو ہے اس کو کرونا کے حوالے سے کوئی بھی احتیاط کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی ایمرجنسی میں پہنچے ہیں، پروفیسر نعیم مسعود صاحب، اور پروفیسر صاحب جو ہیں وہ کالم نگار بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں، لیکن ان سب سے بہتر جو ہے کہ وہ ایک نقش و نگار والی اعلیٰ شخصیت ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر آپ کا تشریف لانے کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی اور ہمارے بیورو چیف دن میڈیا گروپ لاہور، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ممتاز بھٹی صاحب نے۔ ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی اور ہمارے دن میڈیا گروپ کے اسلام آباد کے بیورو چیف، اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر صاحبہ جی سی یونیورسٹی سے، ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ اپنے آج گھر سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا۔ چونکہ اسلام آباد سے فیصلہ آیا ہے تو میں نے کہا کہ بھٹی صاحب نے پڑھ بھی لیا ہوگا، ہمیں بھی رہنمائی کر دیں کہ فیصلہ کیا آیا ہے بھٹی صاحب اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ پولیٹیکل یا حکومت کے حوالے سے اس کے کانسیکوینسز دیکھیں، ایک تو اس کا لیگل پوائنٹ ہے۔ لیگل پوائنٹ میں چیزیں بڑی کلیئر تھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، وحید ڈوگر، اس نے ایک اپلیکیشن دی، اس نے ایک پراپرٹی کی نشاندہی کی، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کے ARU نے کافی ساری پراپرٹیز ڈھونڈ نکالیں، اور ڈھونڈ نکالنے کے لیے جو پروسیجر اختیار کیا گیا اس کو انونیمس رکھا گیا، اس کے لیے کہاں سے پیسے دیے گئے، کس طریقے سے ٹریس کیا گیا، یہ وہ سارا ریفرنس تھا جس میں 3 گورنمنٹ کے جو ہے وہ ایلیگیشن تھے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ایڈوائز کیے تھے صدر پاکستان کو، اور انہوں نے پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے، اور اس میں منی لانڈرنگ تھا کہ منی لانڈرنگ سے پیسہ گیا ہے، آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ تھا، اور ٹیکس کی جو ہے وہ ٹیکس کی عدم ادائیگی کا معاملہ تھا۔ تو دیکھیں، آج جو فیصلہ آیا رضوان رضی صاحب، اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ طے ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جائی صاحب کی اہلیہ اور جائی صاحب کے معاملے کو سیپریٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور جائی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، نل وہ تو فارغ ہو گیا۔ رہ گئی بات اہلیہ کا معاملہ جو ٹیکس کے حوالے سے ہے، وہ FBR کو جائے گا، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے، اور اس کے بعد FBR 2 مہینے کے اندر انہیں سنے گا، بلائے گا، جائیدادوں کے حوالے سے الگ الگ نوٹس جاری کرے گا، اور پھر یہ 3 سال سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں ریفرنس کالعدم کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ متفقہ ہے، جو اگلی بات ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ اب رہ گئی بات، دیکھیں رضوان صاحب، اس کی تو میرا خیال ہے کہ اب تک کی جتنی ہزیمتیں اس حکومت کو اٹھانی پڑی ہیں ان میں سے یہ سب سے بڑی ہزیمت ہے، جس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز جو ہیں، یہ جسٹ ایک ریفرنس کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیفیٹڈ ہے اس وقت، اور اس کا نیریٹو بلڈوز ہو گیا ہے، جو ایک ایسے جج کے بارے میں سپریم کورٹ کے قائم کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ اپ کمنگ جو ہے وہ چیف جسٹس کی لائن میں بھی شمار ہوتا ہے، چیف جسٹس کی لائن میں بھی شمار ہوتا ہے، وہ نیریٹو بلڈوز ہو گیا۔ نیکوکاری کا جو ڈھنڈورا یہ پیٹتے تھے اور دوسروں کو داغدار کرتے تھے، وہ ان کا نیریٹو بلڈوز ہو گیا، اور یقین کریں رضوان رضی صاحب کہ اس کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے مزید اثرات واضح ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ ARU کے حوالے سے ججوں کی جو آبزرویشنز ہیں اور جو کچھ وہاں پہ کہا گیا اس سے بڑا کلیئر ہے کہ یہ تو اس کے لیگل ہونے کے اوپر جو ہے بہت سارے سوال اٹھے ہیں، اور یہ سسٹین کرتا ہوا ARU دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر ARU لیگل نہیں تھا تو انلیگل ایک ادارے کے اوپر بیٹھے ہوا ایک شخص جو ہے وہ ججوں کی بیویوں کی نگرانی اگر کروا رہا تھا اور جاسوسی کروا رہا تھا
تو اس کے اوپر بھی پھر کچھ نہ کچھ یقیناً ججمنٹ دی جائے گی. وہ کیا ججمنٹ ہوگی یہ تو جب فیصلہ آئے گا تبھی پتہ چلے گا. لیکن حکومت کو ایک بڑی عزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے, اور اس میں کوئی ایک سیگمنٹ جو ہے نہ وکلاء میں سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا سوائے فروغ نسیم کے, اور ایک وہ جو ان کے اپنے وکیل ہیں اپنا بیرسٹر صاحب کے ARU کے, وہ لیگل پوری کی پوری جو فرٹرنٹی ہے وہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی, حکومت آج دوسری طرف کھڑی, اور وکلاء کے اندر اور وکلاء کی تحریک کے اندر یہ دوبارہ اس کو ریوائیو کر دیا گیا ہے. اس فیصلے نے اور حکومت کی اس پسپائی نے وکلاء کی جو ایک سٹرینتھ ہے اس کو مزید تقویت دی ہے, اور یہ واپس اسی ڈگر کے اوپر چلی جائے گی جو افتخار چودھری کے بحالی کے بعد گئی تھی. تو آپ اگر حکومت کے اینڈ سے پوچھیں تو یہ اب تک کی سب سے بڑی ہزیمت ہے جو حکومت کو اٹھانی پڑی ہے, اور اس میں کوئی ایک پوائنٹ بھی ویلڈ ثابت نہیں کر سکے ہیں. اور پروسیجرز کے اوپر جو آبزرویشنز آئی تھیں اور سوالات اٹھے تھے جسٹس صاحبان کی طرف سے, 10 رکنی بینچ کی طرف سے, وہ تو خیر ایڈریس کیے جائیں گے جب آپ کا جو ہے وہ فیصلہ تفصیلی آئے گا. لیکن شارٹ فیصلے کے اندر فروغ نسیم نے ان سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا. کسی ایک پوائنٹ کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے دیے گئے پوائنٹس میں سے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی حکومت کھڑی نہیں ہو پائی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ریفرنس جو ہے بلڈوز ہو گیا. اور بہت سارے لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ریفرنس جو ہے وہ کلعدم ہوگا. حکومت کے اندر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے گا اور کلعدم قرار نہیں دیا جائے گا. لیکن تمام تر جو یہ بحث سنی گئی تو کم از کم ہمیں تو بالکل یہ کلیئر تھا کہ یہ کویش ہو جائے گا, سسٹین نہیں کر پائے گا. حکومتی جو ایلیگیشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں کیا جا سکا ہے کورٹ کے اندر. تو اس کے بعد اس کی جو ڈیسٹنی ہے وہ طے تھی. بھٹی صاحب, فروغ نسیم کی کارکردگی اتنی اعلیٰ تھی کہ 10 کے 10 جج مجبور ہو گئے کویش کرنے کے اوپر اس کو. نہیں, میں دیکھیں رضوان صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں نے پروسیڈنگ اٹینڈ کی ہیں کیسز کی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر, اور میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو ان کی پروسیڈنگز کا طریقہ کار ہے میں کبھی اس کا مداح نہیں رہا, نہ فائز عیسیٰ صاحب کا نہ ان کا. لیکن جتنے بھونڈے انداز میں یہ ریفرنس کم از کم بنایا گیا تھا تو اس کے انجام کے بارے میں ہمیں تو کوئی دو رائے نہیں تھی, اور نہ یہ ابہام تھا کہ یہ کل کلاں کیا ہوگا. بڑا کلیئر تھا. ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہوگا. اچھا, ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس دو ہی چہرے ہیں لیگل فرٹرنٹی کے اوپر. فروغ نسیم, ان کا جو کریڈٹ ہے وہ الطاف حسین اور پرویز مشرف ہیں, دیکھ لیں دونوں کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور جو بابر اعوان ہیں ان کی جگہ اب بابر اعوان کو اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے. ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان ایگزیکٹ کی ڈگری ہے ڈاکٹریٹ کی ان کے پاس, اصلی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں اور دھڑلے سے لکھتے ہیں, اور ایسا کرنے والا شخص اسی حکومت کا حصہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب جو ہیں ان کے کلائنٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی شامل, انہوں نے کیا اشر کروایا تھا ان کا. تو پروفیسر صاحب لیگل ٹیم تو کوئی اتنی نیک نام نہیں ہے ویسے. دیکھیں بہت ساری باتیں بٹی صاحب نے کر دی ARU کے متعلق وغیرہ وغیرہ, وہ بھی کریں گے, لیکن جہاں سے آپ نے میرے ساتھ بات شروع کی ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, میرے لیے آج تاریخی دن ہے. میں 2012 سے آپ کی سکرین پہ بیٹھ رہا ہوں, مختلف جگہ بیٹھ رہا ہوں, تو عام طور پہ یہ دیکھا جب پہلا دور تھا اس کا زرداری صاحب کا تو میرے اس سے دہشت گردی آتی تھی, پھر اسٹیبلشمنٹ آتی رہی. لیکن آج رضی آئی ایم ویری مچ ہیپی کہ قانون کی بالادستی کی بات میرے سامنے آئی ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ فیصلہ آ گیا تھا. اچھا, اب بات کرنی ہے فروغ نسیم صاحب کی. تو فروغ نسیم صاحب میرے نزدیک اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں جس فہرست کو میں کہا کرتا ہوں نان پرفارمنس. آپ کے جو بابر اعوان ہے وہ بھی یہ نان پرفارمنس لفظ کو ذرا ٹیکنیکلی دیکھیں, وکلا سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ پنڈی بٹیاں بھی سمجھتے ہیں. یہ نان پرفارمنس کا معاملہ نا اہلیت سے نا قابلیت سے برا ہے. اچھا, فروغ نسیم is the person who said کہ
الطاف حسین نیلسن منڈیلا ہے، یہ بات کو یاد رکھیے، ریکارڈ پہ فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا۔ اچھا اب پھر آپ پورٹ فولیو یا پروفائل دیکھنا چاہتے ہیں فروغ نسیم صاحب کا، تو کوئی بھی سپریم کورٹ لیول پہ ان کے حصے میں، ان کے کھاتے میں بڑے کیس نہیں آتے۔ اب فروغ نسیم اگر ہم انہیں یہ نام دیں تو جس بندے کو میں پسند نہیں کرتا تھا، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، جو مر جائے وہ گیا، اللہ پہ چھوڑے اس کی، تو یہ نیاز شریف الدین پیرزادہ بھی نہیں ہے، یہ اس میں اتنی سینس بھی نہیں ہے، اتنی عقل کا وہ ہاں ایک ہے۔ فروغ نسیم کا اگر مجھے کہیں کہ ڈکشنری سینونم کیا بناتی ہے تو وہ بناتی ہے اینٹی 10A۔ اب آپ پوچھیں گے واٹ از اینٹی 10A؟ یہ جو 10A 18ویں ترمیم نے، وہ زرداری صاحب جنہیں ہم کرپٹ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اچھا دیکھیں یہاں بھی 10 کا لفظ آیا، 10A سے مجھے 10% بھی یاد آ گیا۔ تو 10A کہتی ہے کہ آپ جب تک کسی کیس میں فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کو مد نظر نہیں رکھیں وہ کیس ہی نہیں بنتا۔ بالکل صحیح، یعنی پھر دو لفظ ہیں، بٹی آج بڑا کان در کے سن رہا ہے ہمارا ارسلان بٹی، لفظ پھر بولتا ہوں پڑھ لیجئے گا، فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس۔ مجھے بتائیں کیا نواز شریف کے خلاف فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ بڑا تیز آدمی ہے یار، اللہ اسے صحت دے، آصف علی زرداری، اس نے یہ اینٹی 10A پرسن ہے، یعنی انہیں 18ویں ترمیم کاٹنے کو نہیں دوڑتی، انہیں 10A کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں۔ دوسرا یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ جو اسیسمنٹ ریکوری یونٹ ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے، یہ جو ARU ہے، یہ تو گیا، آپ سمجھیں کہ یہ گیا تیل لینے، جو مجھے آج محسوس ہوا ہے۔ دیکھیں اس کا میں اپنے یہ بٹی برادران اور آپ تو سیانے بندے ہیں، پروفیسر صاحبہ بھی سمجھتی ہیں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین کے لیے ایک بات کر لوں۔ دیکھیں اگر قانون بن بھی جائے کہ آپ 5ویں شادی کر لیں، ممکن نہیں ہے، یعنی آپ قانون کے فریم میں لے بھی آئے تو 5ویں شادی یک وقت کی بات کر رہا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں نے مال روڈ پہ پگ بیچنے ہیں، ایگریمنٹ تو ممکن ہے وہ کر لے، کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حلال قانون کی شکل میں بھی لائیں وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بری چیز ہے، یہ آپ کا جو ریکوری یونٹ ہے، یہ اتنا لا سے باہر جا کر کے بنایا گیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کو تو اب چاہیے کہ ریزائن کر دیں۔ میں دنیا میں کم لوگوں سے ریزائن مانگتا ہوں، ایک میری دلی خواہش ہے کہ ظفر مرزا ریزائن کر دے، میں اس سے بڑی، میں کوئی اسے بد دعا نہیں دینا چاہتا، ویسے وہ قابل بد دعا ہے۔ دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب جو جس چیز کو فروغ دے رہے ہیں نا، وہ میری، اب یار مجھے رضی یہ بتائیے کہ دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ حکومت، یار حکومت میری ہے نا، پاکستان میرا ہے نا، آئین میرا ہے نا، قانون میرا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہو گیا، مجھے ابھی 1 منٹ آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں گنتا رہتا ہوں جب اسلام آباد والے بٹی کو آپ ٹائم دیتے ہیں، 1 منٹ پورا اب شروع ہوا۔ ساری دنیا یہ سوچتی ہوگی کہ یار ان کا جو سمارٹ وزیر اعظم ہے، المعروف سمارٹ لاک ڈاؤن والا وزیر اعظم، اس کے پاس کیا قانون کے لیے فروغ نسیم ہی رہ گیا؟ اچھا آخری بات، ایک بہت بڑا سیریس معاملہ ہوا تھا جس پہ میں نے یہ نان پرفارمنس کا لفظ استعمال کیا۔ سرکاروں سے پوچھا گیا چیف جسٹس صاحب والے معاملے میں کہ قانون میں یہ بات ہے، یار رضی انہوں نے کہا ہے، نہیں تھی۔ اب جب ان کو کورٹ میں جواب ہی نہ آئے اور کیس اتنا ہائی پروفائل ہو تو میں بات ختم کرتا ہوں اس پہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر انا للہ و انا الیہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ اس وقت جو تبصرے ہو رہے ہیں، میں خود نہیں کہہ رہا، تبصرہ لوگ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ججمنٹ جو پھر پبلک ایسٹ ہوتی ہے کہ وہ جو خاتون ہیں زرینہ کھوسو یا زرینہ عیسیٰ، یا جو اگر اس کو اسپینش میں لکھا جائے تو وہ سرینا ہوگا کیونکہ اسپینش میں ایس اور زیڈ کی ساؤنڈ سیم ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں اگر ہم انہیں کہیں گے تو زرینہ کہیں گے۔
وہ جج صاحب کی جو وائف ہیں جنہوں نے کل اسکائپ کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا، تو یہ سارا منظرنامہ ان کے بعد تبدیل ہوا ہے. بہت پہلے جج شاید ذہنی طور پہ تقسیم ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر یکسوئی پیدا ہوئی ہے کہ یہ تو مطلب کہ یہ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے. ایک جج کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے بچوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے لندن میں، اور یہاں پہ ان کو سرکاری دفاتر میں ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ آیا. تو خواتین فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں جی. میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو خیر یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ خوشی کی بات اس لیے ہے اور سب کے لیے ہے کہ یہ قانون کی عملداری کے سلسلے میں ایک مطلب فیئر فیصلہ سامنے نظر آیا ہے. جو آپ جج صاحب کی وائف سرینا عیسیٰ کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں اس کے متعلق اگر اس کو سمرائز کروں تو میں یہ کہوں گی کہ جج صاحب کی جو کورج اور ریزیلینس تھی اس سارے کیس میں، دیکھیں ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، ان کی فیملی کو ہریس کیا گیا. جس طرح کل سرینا عیسیٰ صاحبہ نے فرمایا کہ ان کے بیٹے کو ان کا کیا تعلق تھا کسی چیز کے ساتھ کہ وہاں پہ اس کی تصویریں کھینچتے تھے، اس کے پیچھے پھرتے تھے، اور ظاہر ہے وہ حکومتی اہلکار ہی تھے، شہزاد اکبر جیسے لوگ ہی تھے یا ان کے بھیجے ہوئے لوگ ہی تھے. شہزاد اکبر کی باتیں جو ہیں، جو کہ مجھے یقین ہے جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا اور ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو تفصیلی فیصلے میں یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے یہ کالعدم ہو جائے گا، مطلب ختم ہو جائے گا. اور شہزاد اکبر کی مجھے چند دن پہلے کی باتیں یاد آ رہی ہیں. انہوں نے جب یہ تفصیلی رپورٹ اس کی فورینزک آئی ہے آٹا اور چینی کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی قانون سے نہیں بچ سکیں گے. قانون سے شاہد خاقان عباسی کہاں بچ کے دوڑیں گے؟ آٹا اور چینی کی ڈبل قیمتیں عمران خان کی موجودہ حکومت کے زمانے میں ہو گئی اور مسلسل ہو رہی ہیں. 1 روپیہ قیمت ریورس نہیں ہوئی بلکہ اوپر کی طرف ہے. ابھی بھی اس کے اوپر یہ شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب اس قسم کے جھوٹ لوگوں کے سامنے اور اتنے کانفیڈنس سے یہ بولتے رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ان کی باتیں جو ہے اب پھر اسی طرح سے پھر وہ عدالت میں ایکسپوز ہوئے. چند دن سے جو آبزرویشن ہم دیکھ رہے تھے جب یہ فروغ نسیم صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے تو دلیل تو ایک بھی نہیں آئی. دلیل تو ہر دلیل کا جواب، ہر جو ان سے بات پوچھی گئی یا ڈسکشن میں آئی جو انہوں نے وہاں پہ آرگیومنٹ اٹھایا وہ آرگیومنٹ تو تھا ہی نہیں. وہ تو وہی تھا کہ آٹے اور چینی کے اوپر ہم شاہد خاقان عباسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور نیب کہتا ہے ہم شہباز شریف کو پکڑ لیں گے. مطلب یہ کہ وہی بات کہ ہم جو چاہے وہ کر لیں. لیکن عدلیہ نے بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کم ایسے مواقع آئے ہیں کہ عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ لیں یا سمجھ لیں کہ جو بھی ہمارے پاور سرکلز ہیں ان کی طرف سے آئے ہوئے ایک ریفرنس کو اس طریقے سے کیٹر کیا ہے، اور بالکل قانونی طور کے اوپر اور آئین کی روشنی میں اور جسٹس صاحب کے متعلق جو کہ ایک پریپوگنڈا مہم چلائی جا رہی تھی اس کا بھرپور جواب ملا ہے. بلکہ میں یہ دوسری بات اس میں یہ بھی کہوں گی رضی صاحب کہ جتنا پریپوگنڈا ان کے حوالے سے کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ کو پتا ہے لوگ باقاعدہ جیسے چھوڑے ہوئے تھے کہ وہ ان کو کریکٹر اسیسینیشن کریں، اور جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا میں چل رہا تھا یہ جو مطلب ساری کے ساری چلی ہے پروسیڈنگز لیٹلی اب جو ہر روز چل رہی تھی، اس میں بری طرح سے نہ صرف حکومت ایکسپوز ہوئی بلکہ جج صاحب کی کریڈیبلٹی اور جج صاحب کا قد جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ایک کریڈیبل جج کا سامنے آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، یہ آپ کے بہت پڑھے لکھے دوست کہتے تھے کہ یار رسیدیں دینے میں کیا حرج ہے، سورس بتانے میں کیا حرج ہے. آج کے فیصلے کے بعد بھی یہ کہہ رہے سورس تو نہیں نا دسیا. پھر میں نے کہا یار آپ کا دماغ خراب ہے. جب ایک شخص نے اپنا ریٹرن پیش کر دیا ہے تو ریٹرن کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ اس سورس سے پیسے آئے، اتنا ٹیکس کٹا، اور یہ نہیں جی سورس. یہ وہ ٹپیکل یوتھیا مینٹلٹی ہے. میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا اپنے پروگرام کے اندر، میرا پروگرام معتبر ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ اس قابل نہیں ہے، آپ بھی معتبر ہے، لیکن یہ جو وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار مطلب کہ آپ بندے کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ وہ جہالت کے کس مرتبے کے اوپر فائز ہے کہ جج صاحب کی بیگم نے اپنی انکم، اس کے اوپر کاٹا گیا ٹیکس، اس کے اندر ڈکلیئر کیے گئے اثاثے عدالت کے سپریم کورٹ میں پیش بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ ہر فورم پہ لے کے جاؤں گی اور دینے کو تیار ہوں. لیکن میرا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف ایک کمپین چلا دی گئی. یہ جو ایک غول پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دریدہ دہن لوگوں کا، میں بہت دکھی ہوں اس سے، کیونکہ مجھے بھی دن رات جو ہے میرے خلاف بھی بھونکا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں.
اب وہ شام تک کیا کریں گے؟ مطلب بھٹی صاحب مجھے بتائیں ذرا۔ بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 لفظ وہ ممتاز بھٹی صاحب بول رہے تھے، میں نے انہیں بڑی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اپنا بھٹی نہ جگائیں، چھوڑ دیں، اس حکومت میں نہیں جگانا ہم نے۔ اس میں ایک لفظ تھا جی ہزیمت، دوسرا لفظ ہے پسپائی اور تیسرا ہے شرم۔ یہ حکومت کی ڈکشنری میں نہیں ہے 3 لفظ، یہ نکال دیں، ختم ہوگی بات۔ سارے ڈکشنری میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اگلی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان میں رتی برابر بھی حکومت میں شرم کی کوئی رمز باقی رہ گئی ہے، رتی برابر بھی، تو کم از کم فروغ نسیم صاحب کو کابینہ میں نہیں لینا چاہیے ان کو۔ تو حلف اٹھا رہے ہیں وہ کل حلف اٹھا لیں گے، نہیں وہ ظاہر ہے وہ تو حلف اٹھا لیں گے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ رتی برابر بھی نہیں ہے؟ جی نہیں ہے، دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے جی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو والد گرامی تھے وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، مسلم لیگ کے بلوچستان میں بانی تھے۔ 1947 میں وہ لکھ پتیوں میں گنے جاتے تھے، جب لکھ پتی شاید کوئی دور دور ایک ہزار یار 100 روپے میں تو مکان لاہور میں بکا تھا، وہ لکھ پتی تب تھے۔ تو کیا ان کا جو بیٹا ہے یا ان کے جو بہو ہوگی، کیا وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے؟ جبکہ ان کی بہو جو ہے، جو قاضی صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی والدہ اسپینش تھیں، لیکن وہ بھی ایک نواب کی بیٹی ہیں، وہ مطلب کہ چھوٹی فیملی نہیں ہے، فیملی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نواب صاحب نے وہاں شادی کی، وہ ٹھیک ہے، ان کی پسند ہے جی، اگر اور وہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، وہ امیر آدمی تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی اہلیہ نے کمال، انہوں نے جو انڈیا میں ٹیکس دیا ہوا ہے اس کی انگلینڈ میں، سوری انگلینڈ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ انگلینڈ میں نہ تو شہزاد اکبر صاحب ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، نہ میاں نواز شریف ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب برابر ہوتے ہیں، وہ ٹیکس میں ہیرا پھیری آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کی حکومت میں ایسے لوگ شامل ہیں جو دانستہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سمارٹسٹ لاک ڈاؤن وزیر اعظم بقول پروفیسر صاحب کے، اس کو ہزیمت بھی ہو، پسپائی بھی ہو، شرم بھی اس کو دلانی ہے، تو وہ جان بوجھ کر ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ کیس بلڈ اپ ہو رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے خلاف، اس کا فائل کب مکمل ہوتی ہے، کب سائن ہوتے ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ رہا، میں حکومت سے مطالبہ نہیں کر رہا کہ وہ استعفیٰ دے۔ The reason is کہ یہ حکومت، وہ بالکل اپوزیشن والے صحیح کہتے ہیں، یہ اپنے ہی وزن سے گرے گی۔ اس طرح کی ایک آدھ غلطی اور کریں گے، مجھے بتائیے کہ کیا عدلیہ سے ہم لڑ سکیں کبھی آج تک؟ کیا ہم اداروں سے کبھی لڑے ہیں؟ ہم نہیں لڑ سکتے۔ انہیں تھوڑی سی ابھی بھی رتی برابر شرم اگر باقی رہ گئی ہے، کچھ شرم کر لیں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ ہماری پوری دنیا میں جگ گسائی ہو۔ آپ کو آج نہیں اندازہ کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک میں جو چینلز ہیں ان کے، وہ کس طرح ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب 30 سیکنڈ ممتاز بھٹی صاحب۔ ویسے رضی صاحب عدلیہ کے ساتھ تو نواز شریف ہی لڑ سکتا ہے، وہ یاد ہے نا وہ چھلانگے مار کے سردار نسیم اور یہ سارے اندر، یہ کام تو نواز شریف سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ پر کیا پتا سرینا کو بھی نواز شریف نے ٹیوشن پڑھائی ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ سنتھیا کو نہیں، سرینا جو جج صاحب کی بیگم صاحب ہے، وہ جی مہمان آئے ایک گھر میں اور ان کے سامنے جب رکھی گئی 40 روٹیاں تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے پیٹو سمجھا ہوا ہے، یہ ایک روٹی اٹھا لیں وہاں سے، تو 39 روٹیاں میں کھاؤں گا۔ کل ایک ہمارے جو ہیں سمارٹ قائد جو ہیں وہ لاڑکانہ جب گئے تو ان کے سامنے 122 ڈشیں رکھی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اتنی فضول خرچی نہیں کر سکتا، ایک اس میں سے اٹھا لیں، تو 121 ڈشیں جو ہیں وہ انہوں نے ملاحظہ ان کو سرو کی گئی۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پروفیسر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ چونکہ طالب علم بھی ہیں اس شعبے کے، یہ جو ہم انفیکشن میں ترقی کرتے کرتے دنیا میں 4تھے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، اور ابھی دیکھیے کاؤنٹنگ کا سسٹم ہمارے یہاں کو مناسب نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سسٹم میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو پا رہے جو اس دنیا سے جا رہے ہیں یا جن کو انفیکشن ہو رہی ہے یا گھر پہ کوارنٹائن ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم 4تھے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں تو اگر جینون کاؤنٹنگ ہو جائے تو ہم تو دنیا میں پہلے نمبر پہ ہوئے نا، تو شکر ہے کسی فیلڈ میں تو ہم پہلے نمبر پہ ہیں نا جی۔ رضی صاحب مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اور کیٹیگری بنائی جائے تو اس میں شاید ہم ٹاپ کر جائیں۔ ہمارے لوگوں نے اللہ توکل بہت زیادہ امیونٹی پائی ہے، جتنا حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس حساب سے نہ تو لوگ مرے ہیں اور نہ لوگوں نے حکومت کو تنگی کیا۔
وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پہلا موقع دیا تھا رمضان میں، ہمارے اور کووڈ-19 کے درمیان رمضان نے ایک شیلڈ بنا دی، یعنی لوگ صاف ستھرے بھی رہتے تھے، لوگ کوارنٹین میں بھی تھے، بہت سارے معاملات جو ہمیں کرنے تھے وہ آٹومیٹیکلی ہو رہے تھے. ہم نے وہ موقع ضائع کر دیا. موقع اس طرح ضائع کیا کہ حکومت نے عید کے قریب جانے کس اشرافیہ سے تنگ آ کر کے لاک ڈاؤن کھول دیا. اچھا، اس لاک ڈاؤن کھولنے کے نتیجے میں پھر اندھا دھند یعنی انی پئی یا نیر پیا کووڈ-19 کے لوگ شکار ہوئے. اگر ہم اس وقت احتیاط کرتے تو ہمیں احتیاط کے اور بھی موقع ملے. دیکھیں، جب اٹلی میں بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے، انگلینڈ کا برا حال تھا، امریکہ کا برا حال تھا، ہمارے پاس سنبھلنے کا موقع تھا. سندھ نے سنبھلنے کی بات کی، سندھ نے سنبھلنے کی کوشش کی، اور سندھ نے سنا کہ یہ 18ویں ترمیم جانے والی ہے، سندھ نے سنا گورنر راج آنے والا ہے. ہم رہے اس وقت سیاسی مارکٹائی میں، جہاں ہمیں مارکٹائی لانی تھی اینٹی وائرس. اب اس میں ہم چلیں حکومت کو دوش نہیں دیتے، بابا غریب ملک ہے. کسی نے کہا کہ یار نیوزی لینڈ کی آبادی بڑی تھوڑی ہے، تو اس نے کہا اچھا چلو نیوزی لینڈ کی آبادی اسلام آباد سے تھوڑی تو نہیں ہے نا، اسلام آباد سے ہی کمپیئر کر لیتے ہیں نیوزی لینڈ کو کہ یہاں انفیکشن کا کیا عالم ہے اور نیوزی لینڈ میں کیا عالم تھا. اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ ابھی جس طرح میں پروگرام سے پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کسی ویرالوجسٹ سے بات کروں یا کسی پبلک ہیلتھ کے بندے سے بات کروں. تو جس ویرالوجسٹ نے حکومت کو بتایا کہ بھائی یہ جون اور جولائی کلائمیکس رہے گا، اس نے مجھے بتایا کہ جناب جولائی تو نہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جون جو ہے یہ کلائمیکس والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید اس ہارڈ امیونٹی کے بعد ہم فلیٹنڈ کرو کی طرف رضی چلے جائیں. اللہ کرے کہ ہم چلے جائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ صرف ہم اللہ توکل چل رہے ہیں. ہماری اللہ توکل ایسا ہی ہے جیسے افریدی کا چھکا ہوتا تھا. میں افریدی کی بات کروں گا، آپ کہیں اس کی وزیر اعظم کے خواب دکھانے نہ شروع کر دیجئے گا. میرا اللہ توکل کا کہنا یہ ہے کہ نہ تو وہ بابا جی جو ہیں اسلام آباد والے ظفر مرزا ہی نام ہے نا پٹی، بدلتے نہیں لے آپ نے؟ کئی بندے اپنے نام بدل لیندے نا نکامیاں تو بات. اچھا، دوسری یہ جو یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، یہ جو وزیر امراض ہیں ڈاکٹر، یہی نام ہے مجھے نام ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، میں مطلب جن کی پرفارمنس نہیں ہوتی جرنلسٹ کو ان کے نام بھی نہیں یاد رہتے. تو یہ یاسمین راشد نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ ہم سے مال کما سکیں، ہمارے زیادہ بندے مر جائیں، لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم بچ گئے. لیکن رضی ابھی بھی ضرورت ہی صبر کی ہے کہ میرے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو بچائیں. میں پہلے آخری بات، میری بات پہ یار آپ آوازار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں سچ زیادہ آئندہ اتنا سچ نہیں بولوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے میرا ہر تیسرا دوست انفیکشن میں تھا، اب یقین کیجئے کہ اب ہر دوسرا دوست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس انفیکشن کا سامنا کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹسٹکس آپ کو میں نے دی ہے. تو لہٰذا خدا کا واسطہ ہے حکومت کو کہیں کہ مرزے نو کڈنا نہیں تو مرزے نو کامتے تے لا دیو، اس نے بھی نان پرفارمنس والا ہی رہنا ہے. جیسا فروغ ان کو فروغ نسی میں ہی اندر کرا دے یار، اسی مان جائیں گے کہ وہ بڑا اچھا وزیر قانون ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس وقت تک جو ہے وہ ہم کرونا کے اوپر کافی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ پتھیٹک ہے، اور اللہ توکل ہی ہے. اب تک اگر دیکھا جائے بہت ساری چیزوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہے اور مسلسل کیے جا رہے ہیں اور باز بھی نہیں آ رہے، لیکن بہرحال کرونا ہے کہ وہ پھیلی جا رہا ہے. رضی صاحب، دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر حکومت سے پوچھنا بنتا ہے. مارکیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور مارکیٹس کے اندر لوگوں نے وہ خریدتے ہوئے ماسک خریدتے ہوئے وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں کہ چائنا کی طرف سے ڈونیٹ کی اس وقت مارکیٹ میں بک رہے ہیں. ظفر مرزا صاحب نے پاکستان میں کرونا آنے سے پہلے پاکستان سے ماسک باہر بھجوا دیے، اس کی کوئی فائنڈنگز نہیں، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں، کوئی کویسچن نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی کیس نہیں. وہ بیٹھے سوائے مال بنانے کے اور کچھ نہیں. جو ڈونیشن آ رہے ہیں وہ مارکیٹ میں کیسے بک سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ ڈونیشن کے اوپر میں نے میرے جاننے والے نے کسی نے بھی تصویر پوسٹ کی ہوئی تھی، وہ ڈونیشن کے اوپر پاکستان اور چائنا کے فلیگ کے ساتھ وہ دوستی وہ ڈبے کے اوپر بنا ہوا تھا جو ڈونیشن کے ڈبے ماسکوں کے ہیں. دوسری بات یہ ہے، ابھی پروفیسر صاحب بھی سیاسی مارکٹائی کی بات کر رہے تھے، مجھے شہباز شریف صاحب کی وہ
قومی اسمبلی کے دوران تقریر یاد آ گئی کہ خان صاحب پہلے دن سے اور آج کے دن تک یہ کورونا کوئی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکا، اپوزیشن کو دیوار میں چننے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے ویسے بولی تھی کہ آپ نے تو اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا ہے. دیکھیں ان کی ساری کی سارا فوکس ابھی بھی اس وقت شہباز شریف کو پکڑنا ہے. اس کو کرونا ہو گیا ہے تو پھر بھی پکڑنا ہے، اس کی بیل کینسل کروانے کے لیے عدالت میں دوڑنا ہے، اس کے لیے نیب کو استعمال کرنا ہے، پوری ڈیلنگ کرنی ہے، پوری سیاسی انجینئرنگ کرنی ہے، اور ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص جو ان کے خلاف ایک لاؤڈ وائس رکھتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں فکس کرنا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو فکس کر کے حکومت چلا سکتے ہیں، اس چیز کی اتنی عقل نہیں ہے. یہ وہی بالکل سین بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو فروغ نسیم اور یہ ایسٹ ریکوری یونٹ والے نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک ریفرنس ڈال دیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی ہوگا جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو رگڑ دیا گیا تھا. پٹیشن گئی تھی پاناما کے اوپر اور اقامہ کے اوپر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو رگڑ دیا. کچھ اسی طرح کا سین تھا جو کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یا مینی ٹائمز ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں دیکھا ہے. چلیں آج تو خیر مختلف فیصلہ آیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بقول ان کے حکومت نے جو 1200 ارب روپے کا پیکج ہے، رضی صاحب کیا ہمارا پوچھنا نہیں بنتا وہ 1200 ارب روپیہ کون کھا گیا ہے؟ کیا پوچھنا نہیں بنتا؟ چلیں 1200 کو مان گئے کہ اس کے اندر تو انہوں نے ہر چیز رگڑی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے آئی ایم ایف کو تو بتایا نا کہ 500 ارب روپیہ جو ہے ہم نے وہ ایک ریلیف پیکج دیا ہے قوم کو. وہ 500 ارب میں سے خود کہتے ہیں کہ ہم نے 81 بلین یعنی کہ 81 ارب جو ہے وہ لوگوں میں بانٹا ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو احساس پروگرام میں کنورٹ کیا ہے اس میں بانٹ دیا ہے. ویسے تو وہ 70 لاکھ فیملیز بنتی ہیں، اگر آپ ڈیوائڈ کریں 12,000 کے اوپر تو وہ 70 لاکھ فیملیز کیا واقعی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے تو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ آڈٹ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ واقعی اتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اگر 81 ارب روپیہ بھی بانٹا ہے، 81 ارب روپیہ نکال دیں تو 419 ارب روپیہ رضی صاحب وہ کہاں ہے؟ اس کا قوم کے سامنے حساب آنا چاہیے. کیا وہ ایسے ہی ہے؟ کیا وہ ایسے ہی ہے جس طرح یہ میرے گھر کے پاس ایکسپو سینٹر کے اندر انہوں نے 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بلڈنگ بنی ہوئی تھی، صرف اور صرف لوہے کے بینڈ لگا کے کہا کہ ہم نے 10-12 لاکھ روپے ایک بینڈ پہ لگا دیا ہے. مطلب اس قسم کے مذاق تو نہ قوم کے ساتھ کیے جائیں. مان جائیں کہ آپ ہر کمیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. وہی سین ہے جو پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، 1-1.5 بندہ 100 میں سے مرے گا، آپ کو فلو ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہماری پالیسی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. بھٹی صاحب آپ 25 لاکھ روپے، یار ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ ہی نہیں ہے 25 لاکھ روپے ایک مریض پہ لگ رہا ہے اور اتنے سارے مریض ریکور ہوئے ہیں، تو میرا مطلب ہے پیسے تو ادھر جا رہے ہیں نا جی. ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح سے پیچھے کو ریورس لگایا تو میں نے کہا یہ اب جائیں گی سیدھی نواز شریف سے ہوتی شیر شاہ سوری تک یا اس سے پہلے اورنگزیب عالمگیر تک، لیکن چلے وہ بھٹو تک رک گئی، کافی ہے. دیکھیں رضوان صاحب، کل ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی جس میں پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہے وہ شریک تھے. اس میں آرمی چیف اور دیگر NCOC کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی شریک تھے. اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا. دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کی جو ٹرمنالوجی کے اندر آپ پھنس گئے ہیں اس سے خدا کے لیے باہر نکلیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پھر وہی راگ الاپنے کی کوشش کی کہ جناب وہ کیا بنے گا غریبوں کا. تو ادھر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب آپ سختی نہیں کریں گے تو یہ غریب بھی مر جائیں گے اور امیر بھی مر جائیں گے، اس لیے خدا کے لیے ان کے اوپر سختی کریں. تو مطلب کافی لے دے ہوئی اس کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ 1 دن کے اندر ڈیسیجن اناؤنس کیے جائیں گے. لیکن اب پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں، وہ جو کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، روتا ہے اب چپ نہیں ہوتا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی شیئر کرنی چاہیے سب سیاسی جماعتوں کو، اور یہ ہم سب جو ہے وہ اس سے نکلیں گے تو اٹھیں گے، اور اگر ڈوبیں گے تو سارے ڈوبیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی اس سٹیج کے اوپر کون شیئر کرتا ہے؟ جب آپ آن بورڈ نہیں لے رہے تھے صوبوں کو، جب صوبے آپ سے لاک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے، جب ڈاکٹرز آپ سے لاک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے، جب باقی طبقے آپ کے سوائے تاجر اور جو بزنس مین ہیں ان کے علاوہ سارے لوگ آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ چین توڑنے کے لیے 15-20 دن کا
मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो कर दें ताकि चेन टूट जाए, लेकिन वो नहीं टूटी। अब देखें इस वक्त 120 ममालिक की स्टडी, थोड़ा सा मुझे रिजवान साहब इसके स्टेटिस्टिक शेयर करने दें लोगों से। 120 ममालिक की स्टडी जो है वो करवाई गई है, 3 अलग अलग जो कंपनीज हैं उन्होंने की और अपना डाटा पेश किया, इनमें पाकिस्तानी भी हैं। उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये पीक की तरफ जाएगी पाकिस्तान में, और दूसरी जो उसमें खौफनाक बात है वो ये है कि जिस भी मुल्क में ये पीक पर गई है एक दफ़ा, वहाँ पे सेकंड रन ज़रूर हुआ है, और सेकंड रन के अंदर जो है अब आपका कितने अरसे बाद शुरू होता है, पीक के अंदर ही दोबारा जो है वो शुरू तो नहीं हो जाता। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी जो मजमूई जो अमवात की शरह होगी या बच जाने वालों की होगी या जो इससे इन्फेक्ट होंगे उनकी होगी, ये उसके साथ रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके ऊपर सारे एग्री थे, तमाम सूबे भी और मरकज़ भी, और जो तजिया का जो जिन लोगों ने इसकी रिसर्च की कि पाकिस्तान के अंदर ये आने वाले दिनों में पीक की तरफ जाएगी, और उसके लिए जो है वो चेन तोड़ना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी चीज़ें जो है प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट की गई हैं। अब वो उनको कब तक अनाउंस करते हैं नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर है। और बाकी जो सूबे हैं उन्होंने अपना उनको ये मैंडेट दिया है कि फेडरल जो है इसके ऊपर फैसले करे, हम एज इट इज़ नाफिज कर देंगे। लेकिन जिम्मेदारी शेयर करने के मामले पे सब ने कहा है कि जी चूंकि हमारी बात नहीं मानी गई इसलिए जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक भट्टी साहब, घर जाके तुम इट्टा मारो, उत्थे गालां कड्डो, ठीक है, और हेलीकॉप्टर से जाओ लाड़का ने और पीपल्स पार्टी को गाले निकाले और कहें कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करो, है तो नहीं ना होंदा जनाब? रईस साहब, इस सारे जो कोरोना वायरस का जो मसला आया है ना जी, सारे में अफसोसनाक ये है कि हमारे टॉप से लेके, यानी मोहतरम स्मार्ट लॉकडाउन वज़ीर आज़म साहब से लेकर हमारी पंजाब की वज़ीर सेहत ले लें, किसी भी सूबे का जो लोएस्ट या बंदा ना, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आके बड़े अच्छे खिताब किया कि जी कि मैंने आपसे बता दिया था। मुझे एक जसूसी हुई है, मतलब मुझे एक बंदे ने बताया, उसने कहा कि जो शख्सियत उनको बताती है ना कि ये दिन अच्छे नहीं है, तुम पहाड़ी पे चढ़ जाओ, ये 21 को सूरज ग्रहण होना है तो तुमने फलां जगह पे होना, पानी के नजदीक होना है, ठीक है, उसी शख्सियत ने कहा है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो वो आपकी हुकूमत के लिए बड़ा शदीद खतरा, लिहाजा वो जान पे खेल जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगने देगा। रईस साहब देखिए, कुछ अगर वो रूहानियत पे बिलीव करते हैं या ये रूहानियत भी है, ये तो शिरको बिदअत है भाई, इसमें रूहानियत जिसपे भी बिलीव करते हैं मैं नहीं कहता, लेकिन अगर वो बिलीव करते हैं तो वो उनका है। लेकिन बाकी कौम को तो ना मरवाएं। 22 करोड़ का क्या? क्योंकि अब हमारा जो है ना वो पिछले घबराने का वक्त हुआ है, हम घबरा के मुझे पहले कहते थे जी कि कोरोना किधर है। मेरे अपने इतने अजीज देखने वाले जानने वाले हैं जिन्होंने मुझे बताया, और मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं जिनके 8 लोग थे, 6 कोरोना से डेथ हो गई उनकी इस 1.5 माह के अंदर। मुझे नहीं पता था, मुझे तो वो आज वैसे ही मैंने कॉल किया उस बच्चे को, तो बच्चा जो है ना वो रोने लग गया जी कि मैंने कहा यार वाले साहब से बात कराना कोई काम है मुझे, तो उसने कहा जी वो तो फौत हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा बड़े भाई से कहता जी वो भी हो गए। फाइनली वो ये थे कि उसने बताया जी कि 6 लोग हैं और हम क्वारंटीन हैं पिछले 1 माह से अपने घर के अंदर, हम तो निकल भी नहीं रहे डर के मारे कि हम करेंगे क्या। लेकिन वो हुकूमत है कि आधा तीतर आधा बटेर के ऊपर गामजन है किसी भी तरह के जी। लोग हमने अमवात इस बात पे शादियाने बजाते हैं या ढोल बजा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं जी कि हमारी अमवात कम हुई है, इनको शर्म नहीं आती। और खुदारा आपने करना कि आज भी एक डॉक्टर साहब जो हैं कोरोना के मरीजों को बचाते बचाते, गालिबन फैसलाबाद से उनका ताल्लुक था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आप क्या चाहते हैं हमारे से, कितनी कुर्बानी चाहते हैं? हमें बता दें कि जी हमने 5 लाख बंदा मारना है, हम 5 लाख बंदे ताकि हम तैयार तो कर लें कम से कम अपने आप को। और अगर हम जिंदा रहेंगे तो शौकत खान हमको अतिया देंगे ना। बिल्कुल ऐसी खाल बीमारी देनी है तो हमने बाद में ही देनी है ना जी, तो भी है महीने के बाद 1.5 माह के बाद। उसके दौरान भी आप देख लीजिएगा रईस साहब, आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये आप लिख लें कहीं, और ये इसी दिन हम भी इसी प्लेटफॉर्म पे कभी उस दिन भी हम कर रहे होंगे काम, अगर जिंदा रहे। ईद पे दिन इन्होंने वही काम करना है ईद से पहले कि जी मवेशी मंडियां भी शायद लगा देंगे ये, और लोगों का हजूम भी होगा और कहेंगे जी कि SOP फॉलो करें जी वरना मंडी बंद कर देंगे। मुझे बताइए बाजारों में हॉल रोड के ऊपर आप जरा गुजर के दिखा दें मुझे, मेन रोड पे आप गाड़ी खड़ी कर लें, 5 मिनट के बाद आप खौफ के मारे वहां से जो है ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जितना रश है वहां पे, जितने लोग है चढ़े वहां एक दूसरे पे चढ़े होते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपने कितने लोग और मरवाने हैं? आप मास्क नहीं लोगों को दे सकते, आप इम्यूनिटी का काम नहीं कर सकते, आप अद्वियात कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वायरस तो चलें अल्लाह की तरफ से आ गया, हमने मान लिया है जी कि हमारा ईमान है कि अल्लाह इसको कंट्रोल करेगा, बिल्कुल करेंगे वो, हमारे हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे वो, लेकिन आप कोई तदबीर तो कर दें।
آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے الٹے طرف ہی چلنا ہے. بٹی ایک تو ہمارا ایمان ہے نا, اگر ہم بے ایمان بھی ہوئے نا تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے اللہ کنٹرول کرے گا, اور کوئی نظر نہیں آتا. خاصوں کی بات, آپ کے وفاقی وزراء جو ہیں, وہ جو آپ کے دوست ہیں جن کی آنکھیں بڑی ماشاءاللہ باہر نکل آتی ہیں بولتے ہوئے, ان کے بھی ایک نام سے منسوب بیان آیا کہ بہت پہلے کہ جی ہو سکتا ہے یہ کسی کی سازش ہو, یہ ہو سکتا ہے لیب میں تیار کر لیا ہو. اور خدا را یہ لیب میں تیار نہیں ہو سکتا. جنہوں نے یہ اگر کرنا تھا نا, تو جس ملک نے چین کے اوپر جتنے الزامات امریکہ نے لگائے اور ان کی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں سفارتی سطح پر بھی, ان لوگوں نے اگر قابو کر لیا ہے تو وہ ہو جائے گا, انہوں نے کر لیا. اور دوسرا جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے سپائک کی بات کر رہے تھے, یا اس کا دوسرا فیز کہہ رہے تھے, کئی ملکوں میں امریکہ نے دوسرے فیز, میرے ایک دوست وہاں پہ رہتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے شروع کر دیا دوسرے فیز کے لیے, اور ہم نے ہمارا جو ہے پہلا ہوئے گا نا دوسرا ہوئے گا, خدا نہ خواستہ ہمارا تو یہ پہلے ہی نہیں ختم ہونے کا. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر حضرات اور میڈیکل اسپیشلسٹ, وہ کہتے ہیں جی کہ اکتوبر کا اینڈ اور نومبر کا سٹارٹ ہمارے لیے پھر بہت ڈینجرس ہو جائے گا. لو جی اندازہ کر لو. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فیصلے کے اوپر جی وزیر اعظم نے ذرائع کے حوالے سے خبر چلوائی ہے. ویسے ہر چیز کے اوپر وہ خود ٹویٹ کرنے والی شخصیت جو ہے وہ ذرائع کو کہہ رہا ذرا میرے والوں کہہ دیو کہ جناب وہ فیصلے کو قبول کرتے ہیں, تو نہ کرو حوالہ تو سی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.